السلام علیکم۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر معاندین اور حاسدین جو بیجا اعتراضات کرتے ہیں، ان کے مدلل جوابات کتب میں جو ان کی کتابوں سے بھی ہمیں ملتے ہیں، اور صحیح جو احادیثیں اور قرآن کریم سے اشارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ارشادات سے ملتا ہے، اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی نبوت، اعلان نبوت سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے بھی اسی طرح کی دوستی تھی، تعلق تھا، اور آپ کا پہلے بھی ماضی بے داغ تھا۔ ایمان لانے کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک مسلسل قربانیوں والا دور ہے، قربانیوں والا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے اشارتاً کنایتاً کچھ باتیں پہلے بتا دی تھی، اگرچہ وضاحت کے ساتھ آپ کا نام اس لیے نہیں لیا تھا کہ اگر اس موقع پر آپ نام لے لیتے تو پھر آنے والے تمام خلفاء کے لیے لازمی ہوتا کہ وہ دوسرے کی اپنی موجودگی میں نامزدگی کرتے۔ تو اس حوالے سے آپ نے اشارہ کنائے کر دیے، اور بہت سے واضح اشارات موجود ہیں، جس میں دو باتیں تو بڑی عام ہیں کہ ارکان اسلام میں ایک رکن نماز ہے، تو آپ نے اپنی موجودگی میں مصلی پہ سیدنا صدیق اکبر کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا تھا۔ دوسرا بڑا اہم رکن حج ہے، تو حج کے لیے تو آپ نے پہلا حج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ہوا ہے، تو آپ نے ان کو مامور کر کے بھیجا ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ چونکہ نماز اور حج یہ اجتماعی عمل ہے، تو اس کے لیے امامت کی ضرورت تھی، آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لیا۔ خلافت کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے موقع پر، اس کے بعد جتنے بڑے فتنے پیدا ہوئے، جتنے حالات مشکل پیدا ہوئے، تمام فتنوں کا سدباب اور حالات پہ خوبصورت طریقے سے کنٹرول، بڑے نظم کے ساتھ، مضبوط طریقے سے، بڑے عزم کے ساتھ کنٹرول کرنے والی جو شخصیت اس وقت موجود تھی، یقیناً سارے صحابہ باکمال ہیں، سارے کے سارے بااعتماد ہیں، سارے کے سارے عظیم ہیں، لیکن ان عظیم ہستیوں میں سب سے زیادہ عظیم ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تھا قد انقطع الوحی وتم الدین اینقص الدین وانا حی، فرما رہے تھے کہ وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، دین کی تکمیل ہو گئی ہے، کیا میری موجودگی میں کوئی دین میں نقص کر سکتا ہے، کمی کر سکتا ہے، دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور دین کو نقصان پہنچے؟ اتنے بڑے عزم کے ساتھ شروع کیا۔ خلافت کے حوالے سے اس وقت تین نظریے موجود تھے۔ ایک نظریہ انصار کا تھا، ان کی خواہش تھی کہ انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، اور دوسرا نظریہ یہ بھی کام کر رہا تھا کہ مہاجرین کا علیحدہ خلیفہ ہو، انصار کا علیحدہ ہو۔ تیسرا نظریہ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی موجود تھا۔ چنانچہ اس موقع پر آپ نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی، اور حضرت عمر کو، تو یہ تینوں شخصیتیں، حضرت عمر، سیدنا صدیق اکبر، حضرت عبید اللہ، حضرت ایک اور بڑے نامور صحابی، وہاں جب پہنچے تو وہاں حالات کو دیکھ کر اس خوبصورت وہاں نظم قائم کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میری رائے ہے کہ حضرت عمر یا ابو عبیدہ ابن جراح
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک شخصیت کا نامزدگی کر لیں۔ تو انصار ہی میں سے ایک شخصیت اٹھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم خلافت کے دعوے دار نہیں ہیں، ہم نے جو قربانیاں دی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، اللہ کے نبی کے طریقے پر تھی۔ چنانچہ وہاں متفقہ طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب نام پیش ہوا تو سب نے تائید کی، بیعت کی۔ دوسرے دن مسجد نبوی میں بہت بڑے اجتماع میں جب بیعت ہوئی تو سب نے متفقہ طور پر بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاخیر کے ساتھ وہ بھی تشریف لے آئے، بیعت ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ تو اپنی خواہش تھی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی لابی تیار ہوئی تھی، یہ تو اللہ کے پیارے نبی کا فرمان تھا کہ اللہ نے صدیق اکبر کے لیے فیصلہ کر دیا ہے اور ایمان والے اسی پہ فیصلہ کریں گے۔ اس طرح کے بہت سے گویا کہ آپ کے ارشادات موجود تھے، تو آپ بلا اتفاق صحابہ کرام کا جمہور، تو ویسے بھی شریعت کی اہم ترین جیسے قرآن ہے، جیسے حدیث ہے، اسی طرح تو اجتماع صحابہ بھی فیصلہ وہ تو قرآن کی آیت کے مطابق ہے، برابر ہے، لہٰذا یہ تمام باتیں اس بات پر متفق ہیں اور ثبوت موجود ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے منحوس قسم کی سوچ رکھنے والے اعتراضات کرتے ہیں۔ پھر کسی موقع پر آپ کو باب فدق کے بارے میں بھی وضاحت کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔